اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 30، آیت نمبر 24۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کسی کام کے بارے میں یوں نہ کہیں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے۔ اب تشریح سنیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھی۔ نمبر 1، روح کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، اصحاب کہف کا قصہ۔ نمبر 3، اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے، سورہ کہف کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ اس انتظار میں کہا کہ جبریل علیہ السلام روزانہ آتے رہتے ہیں، وہ آئیں گے تو ان کو پوچھوں گا یا کچھ بھی ہوگا، میں کل جواب دوں گا، اتنا جواب کہا۔ لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبریل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب حضرت جبریل آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا کہ کوئی بھی کام کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ کل کوئی کام کرنا ہے، کل ملاقات کے لیے آؤں گا انشاءاللہ، کل پیمنٹ کروں گا انشاءاللہ، کل جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے گھر کھانے کے لیے آؤں گا انشاءاللہ، یہ حکم دیا کہ انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔ آیت میں کل غد سے متعلق جو ہے مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ بھی 2 سال کے اندر انشاءاللہ پیمنٹ کر دوں گا آپ کا، انشاءاللہ پرسوں جو ہے فلاں جگہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں ملنی، اس لیے معاملہ اللہ پر چھوڑے۔ اچھا، پھر کہا کہ اگر وعدہ کرتے وقت یا کلام کرتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، کبھی کبھی میں بھی سبق میں کہتا ہوں کل بیان کروں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گیا، بے مجلس بنا کر پرسوں بھیجوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے انشاءاللہ کہنا، تو اس کو بھی قرآن میں وضاحت کر دیا کہ کلام یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو۔ یہ مطلب ہے کہ جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو۔ یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب کہ اس کی تسبیح، تحمید اور اس سے استغفار ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو آپ بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو۔ تو اس کے دونوں تفسیر علماء نے لکھی ہے کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بات ہو گئی، بعد میں انشاءاللہ کہہ لو، چپکے سے کہہ لو، لیکن حقیقت میں انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دھوکہ دہی کے لیے بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت کہیں گے اور دیں گے نہیں، دل میں دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ انشاءاللہ میں بس اس مہینے کے آخر میں دے دیتا ہوں، 1 ہفتے میں بس انشاءاللہ جنوری کے آخر میں دے دیتا ہوں، تو وہ جنوری جو ہے 5 جنوریاں نکل جاتی ہیں، وہ پیمنٹ نہیں کرتا آدمی، کیونکہ اس کے انشاءاللہ میں حقیقت نہیں ہے، اس کے دینے کی نیت تو ہے لیکن اس کو ڈگمگانے کی، اس کو پریشان کرنے کی نیت ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی تفصیل، البتہ ذوالقرنین اور یہ اپنا روح اور اصحاب کہف کا پورا قصہ تو اس میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ جب وہاں سے وحی آنے میں دیر لگی تو مکہ کے مخالفین کو موقع مل گیا
انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو آپ سے بدن کرنا شروع کر دیا. دیکھو یہ کہتے تھے کل جواب دوں گا، ابھی تک تو جواب آیا نہیں. دیکھو یہ کہتے تھے جواب دوں گا، ابھی تک تو جواب آیا نہیں. اور آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے تھے، بھئی جبریل آویں، جبریل آویں، میں ان کو جواب دوں، جبریل آویں میں جواب دوں، جبریل آویں میں جواب دوں. اس لیے کہ اصحاب کہف کے قصے کو لوگ جانتے نہیں تھے. روح کی حقیقت کیا ہے وہ لوگ عام طور سے جانتے نہیں تھے، اور یہ ذوالقرنین کیا ہے لوگ جانتے نہیں تھے. جب وہ انشاءاللہ وقت آئے گا، انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اب روح کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ، اور اصحاب کہف کا پورا قصہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین کا قصہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر. اسے یاد کر لو اس جملے کو، عدد الشفع والوتر. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے عدد الشفع والوتر کی. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.